پھر جہنم میں جانے والے، یہی حدیث نمبر جو ہم نے پڑھی ہے اس کا تیسرا حصہ ہے 463 حدیث نمبر. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ ہر کوئی معبود کے ساتھ ہو جائے گا اور جہنم کی کیفیت کیا. دوسرے حصے میں ہم نے یہ پڑھا کہ پل صراط کی کیفیت کیا ہوگی. اب تیسرا یہ ہے کہ دوزخ کی کیفیت کیا ہوگی. جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو مختلف روایات سے جو ہمیں بات ملتی ہے، مفہوم ہم ان کو یہیں پہ ذکر کر لیتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے تو وہاں پہ آگ کا عذاب ہے، وہاں پہ جہنم کی مختلف وادیاں، کہیں پہ سخت سردی کا عذاب ہے، کہیں پہ کھولتے ہوئے پانیوں کا عذاب ہے، اور کہیں پہ زخمیوں کی، جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ ہے نا، وہ بہتی ہوئی وادی ہے، ایک نالی ہے، خالہ جس کو آپ ندی کہہ سکتے ہیں، اس کو وادی غی کہا گیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے نمازیوں کو اس وادی غی میں ڈال دیا جائے گا جہاں پہ جہنمیوں کا خون اور پیپ بہ رہا ہوگا. اللہ ہمیں نمازی بنا دے. انسان وہاں جل رہے ہوں گے آگ میں بھی اور اپنے اپنے عذابوں میں مبتلا ہوں گے، اور اس وقت میں ان حدیث پاک میں اور مختلف روایات انسان جل جل کر بد شکل ہوئے پڑے ہوں گے. وہ کبھی جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو ہماری سفارش کر دے، رب کی بارگاہ میں سفارش کر دے کہ ہمارے عذاب کو کچھ کم کر دے. کبھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تمہیں دنیا میں، جس کو کہتے ہیں فالو کرتے تھے، ہم تمہارے پیچھے لگے ہوئے زندگی گزارتے رہے، تم ہمارے پیشوا اور بڑے اور امام بنے ہوئے تھے، آج تم ہمیں بچاؤ. تو کوئی بھی ان کی فریاد رسی نہیں کر سکے گا. مختلف روایت میں پھر کبھی شیطان سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تو وہ کہے گا میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں ورگلایا، عمل تم نے سارے خود کیے ہیں، لہٰذا خود کو ملامت کرو، مجھے نہیں کرو. قرآن پاک کی تفاسیر کی مختلف آیات میں اللہ نے یہ مفہوم ذکر کیے ہیں. پھر وہ جہنم کے دروگا سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے. لیکن مریں گے. دنیا میں تو ہم کہہ دیتے ہیں نا، کوئی مصیبت پریشانی زیادہ حد سے برداشت سے باہر ہو جائے، کہتے ہیں اس سے اچھا مر ہی جائیں. کیا جہنم میں موت بھی نہیں ہے؟ جلتے رہیں گے انہی عذابوں میں، سلگتے پڑے رہیں گے یہاں تک کہ پھر وہ کہیں گے کہ ہم صبر کرتے ہیں. دنیا میں مومن صبر کرتے تھے تو انہیں سزا ملتا تھا، جزا فضا تو بہت کر لی، چیخو پکار بہت کر لی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ صبر کریں گے لیکن عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. جہنم کے عذابوں پہ صبر کرنا آسان نہیں ہے. دنیا کے مصائب پہ صبر کرنا سیکھیں، دنیا میں اللہ کے دین پہ صبر کرنا سیکھیں. ظاہر ہے اپنی خواہشات کو آپ قربان کریں، صبر ہوتا ہے نا، دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں کا صبر فائدہ دے گا، وہاں کا صبر کام نہیں آنے والا، اور وہ عذاب کم نہیں ہوں گے. یہاں تک آتا ہے کہ جب ان کو پیاس لگے گی، وہ پانی مانگیں گے تو بادل آئے گا ان کے اوپر، آگ کا بادل آئے گا، اور اس میں سے بارش بھی برسے گی تو آگ کی بارش برسے گی جو ان کی تپش میں اور ان کے عذاب میں اور اضافہ کر دے گی. جب وہ کھانے کو مانگیں گے تو ان کو کھانے کے لیے تھوہر کا درخت دیا جائے گا جو جہنم میں اگے گا، کانٹے دار تھوہر ہوگا. بھوک کی شدت اس قدر ہوگی کہ وہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی کھائے گا. تھوہر کا وہ درخت کانٹے دار، اور وہ اس کے حلق میں اٹکا رہ جائے گا، نہ اس کی بھوک کو مٹائے گا، نہ اس کو کوئی طاقت دے گا، بلکہ وہ اس میں جھلستا رہ جائے گا، جلتا ہوا اس کے کھال. پھر پانی مانگے گا، اس کو پانی دیا جائے گا تو کھولتا ہوا جہنم کا جو پانی ہے وہ دیا جائے گا. وہ اس قدر کھول رہا ہوگا، جیسے ہی وہ اس کو پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب کرے گا، منہ کی کھال پگھل کر اس پیالے میں گر جائے گی، اور جب اس کو پیے گا تو انتڑیاں اور اندر کی ساری چیزیں گل کر باہر آ جائیں گی. یہ اس کو عذاب دیا جائے گا، یہ پانی کی وہاں پہ کیفیت ہوگی. اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچائیں. اور جہنم کی قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں نا تو ایک آیت بہت تکلیف دیتی ہے، جب بھی نظر سے گزرے، وہ یہ ہے کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے، سورہ اعراف میں اس کا ذکر وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جہنمی پکار کے جنتیوں سے کہیں گے، جب آپس میں مکالمہ ہوگا نا، وہ دیکھنا چاہیں گے جہنم میں کون چلا گیا، دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے، پکار کے کہیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی پانی ڈال دو جو تمہیں رب نے دیا ہے، یا اس میں سے کچھ رزق دے دو جو تم لوگوں کو نصیب ہوا ہے. تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ نے کافروں پہ حرام کر دی دونوں چیزیں، نہیں مل سکتی. دنیا میں کوئی تکلیف میں ہونا، ہم جتنے مرضی اختلافات ہوں، جتنا مرضی ہمارا ان سے لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہوں، لیکن رشتہ دار ہیں، یہ جاننے والے ہیں، تو رک نہیں سکتے تکلیف میں دیکھ کے، اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں. تو لیکن جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے اپنوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے، لیکن کہیں گے اللہ نے حرام کر دیا، ہم پانی کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دے سکتے. اللہ جہنم کے عذابوں سے بچائے. اللہ ہمیں خاندانوں کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق۔ تو اس قدر یعنی عذابات وہاں پہ ہوں گے، جہنم میں جہنمی جھل رہے ہیں، کہیں پہ ان کو کسی طرح کے عذاب ہیں۔ ایک اور بہت بڑی وعید، وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، سب سے تکلیف دہ عذاب جہنم میں اس شخص کو ہوگا جو عالم تھا اور عمل نہیں کرتا تھا۔ اس کے عذاب کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور اس کے گرد ایسے چکر کاٹ رہا ہوگا جیسا گدھا چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ یعنی پرانے زمانے میں چکیاں جو ہے نا گدھوں کے ساتھ جب چلائی جاتی تھی، وہ اس کے گرد ہی گھومتا رہتا تھا، یوں گھومتا، اور اس کی چیخو پکار اس قدر ہوگی کہ باقی جہنمی اس کو پوچھنے لگ جائیں گے، تم تو وہی نہیں ہو جو دنیا میں ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ وہ کہے گا ہاں، لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ عمل کی بھی توفیق دے۔ جتنا علم ہے اس سے دگنی کوشش عمل کی بھی کریں۔ آپ نے لوگوں کو بھی دین کی طرف لے کے آنا ہے، اس کے لیے آپ کو خود پہلے بعمل بننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں جہنم کے دردناک عذابوں سے بچائیں۔